انتہائی واجب الاحترام علماء کرام، مشائخ و عظام، انتہائی واجب الاحترام بھائیوں، دوستوں، عزیزوں، میں آپ سب حضرات کا اور بالخصوص آج کی اس کانفرنس کی انتظامیہ کا تہ دل سے شکر گزار ہوں کہ انہوں نے مجھے آج کی اس عظیم الشان ختم نبوت کانفرنس میں چند گزارشات پیش کرنے کی سعادت بخشی۔ میں آج آپ حضرات سے ذرا کم خطاب کروں گا۔ یہاں پہ اس کانفرنس میں اگر کوئی سی آئی ڈی والے دوست آئے ہوں، میں ان سے درخواست کرتا ہوں، اور اسی طرح جو ہماری مقامی انتظامیہ کی طرف سے جو پولیس افسران ہیں، جو انتظامیہ کے بڑے کلیدی عہدوں پہ بیٹھے، اگر کوئی صاحب مجسٹریٹ صاحب یہاں تشریف فرما ہوں تو میری ان سے درخواست ہے کہ وہ میری گفتگو کو ذرا سن لیں اور کوشش کریں کہ اگر اس میں آپ کو کوئی چیز پسند آئے تو آپ اوپر جو رپورٹ کریں اس کو ضرور کوٹ کریں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہمیں سب سے پہلے یہ فیصلہ کرنا ہے کہ اس ملک میں قانون کے مطابق چلنا چاہیے یا دھینگا مشتی کے ساتھ چلنا چاہیے۔ ایک اچھے معاشرے کی پہچان یہ ہے کہ اس ملک میں، اس معاشرے میں، اس محلے میں، اس علاقے میں، اس شہر میں اگر قانون کی حکمرانی ہوگی تو ہر طرف امن و امان کی صورتحال بہت بہتر ہوگی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہمارا قادیانیوں کے ساتھ جو جھگڑا کبھی کبھار پورے پاکستان میں سننے میں آتا ہے، اگر کوئی جھگڑا ہمارا ہوتا ہے قادیانیوں کا اور مسلمانوں کا، اس کی بنیادی وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب تک آپ اصل معاملے تک نہیں پہنچیں گے، آپ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر پائیں گے۔ اصل بات یہ ہے کہ پاکستان کی اکثریت نے ایک طویل جد و جہد کے بعد پاکستان کی منتخب قومی اسمبلی نے 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو متفقہ طور پہ غیر مسلم اقلیت قرار دیا اور آئین میں آرٹیکل 106 اور 260 کے تحت مستقل طور پہ لکھ دیا کہ قادیانی غیر مسلم ہیں، ان کا اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں آپ سب حضرات سے اور انتظامیہ سے پوچھتا ہوں کہ پورے پاکستان میں کوئی ایک قادیانی بھی ایسا ہے جو آئین کی اس شک کو مانتا ہو؟ جب آپ آئین کی شک کو نہیں مانتے تو آئین آپ کو آئین کے آرٹیکل 6 کے تحت غدار کہتا ہے، اس کی بغاوت کی سزا ہے۔ قادیانی کہتے ہیں جی چونکہ آپ مرزا قادیانی کو نبی نہیں مانتے، آپ کافر ہیں۔ اس سے لا اینڈ آرڈر کی صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ جب قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا 7 ستمبر 1974 کو، یہ ایسے نہیں ہوا۔ قادیانی جماعت کا سربراہ جو اس وقت مرزا ناصر تھا، وہ اسمبلی میں آیا، 13 دن کی بحث ہوئی، اس میں بھٹو صاحب موجود تھے، عبدالحفیظ پیرزادہ، فاروق علی خان سپیکر، پوری قومی اسمبلی، مولانا مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ، مولانا شاہ احمد نورانی، مولانا غلام غوث ہزاروی، یہ سب حضرات موجود، پوری اسمبلی کے سامنے مرزا ناصر قادیانی جماعت کے سربراہ نے یہ اعتراف کیا کہ جو کتابیں آپ ہمیں دکھا رہے ہیں یہ ہمارے عقائد ہیں۔ اور بھٹو صاحب کی آنکھیں تو اس وقت کتاب مرزا قادیانی کی روحانی خزائن جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 547 اور 548 پیش کیا تو پوری اسمبلی ہل کے رہ گئی۔ بھٹو صاحب جیسا شخص کے آنکھوں میں خون اتر آیا کہ جب اس کے بعد مرزا ناصر نے اس کا کنفیشن کیا، اعتراف کیا کہ ہاں ہمارا یہی عقیدہ ہے۔ اس میں کیا لکھا تھا کہ جو شخص بھی چاہے وہ پی ٹی آئی کا ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے وہ نون لیگ کا ہو، چاہے وہ فضل الرحمان صاحب کے جمعیت علماء اسلام کا ہو، کوئی شخص بھی اگر مرزا قادیانی کو نبی اور رسول نہیں مانتا، مرزا غلام احمد کہتا ہے اس کی ماں کنجری ہے۔ اس کے بعد تو اسمبلی میں کہرام مچ گیا۔ بھٹو صاحب جیسا شخص جو ٹھنڈے مزاج کا آدمی تھا، اس کی آنکھوں میں خون اتر آیا۔ یہ سارا کنفیشن
قومی اسمبلی کی کارروائی میں موجود ہے اور پوری کی پوری قومی اسمبلی کی کارروائی ہمارے مخدوم حضرت مولانا اللہ وسائے صاحب، اللہ ان کا سایہ ہم پہ ہمیشہ سلامت رکھے، انہوں نے 5 جلدوں میں وہ شائع کر دیا، آپ پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ 7 ستمبر 1974 کو قادیانیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا گیا۔ 10 سال 1984 تک قادیانی اس ملک میں غیر مسلم ہونے کے باوجود کیا کرتے رہے؟ مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ کہتے رہے، مرزا قادیانی کی بیوی کو ام المومنین، مرزا کی بیٹی کو سیدۃ النساء، مرزا قادیانی کی باتوں کو حدیث، مرزا قادیانی پہ اترنے والی وحی کو قرآن مجید، قادیان کو مکہ، ربوہ کو مدینہ طیبہ۔ یہ لٹریچر میں اور تقاریر میں اور ربوہ کانفرنس میں قادیانی جو جلسہ کرتے تھے، برملا اور اس طرح پنڈالوں میں جلسوں میں وہ تقریریں کرتے تھے۔ 10 سال ہماری جماعت نے جدوجہد کرنے کے بعد 1984 میں پاکستان کی تعزیرات پاکستان پینل کوڈ کی دفعہ 298C کے تحت قانون پاس ہوا۔ اللہ تعالی ہمارے بزرگوں کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ 298C کہتی ہے، تعزیرات پاکستان کی 298C کہتی ہے کہ کوئی قادیانی چھوٹا ہے، بڑا ہے، مرد ہے، بچہ ہے، بوڑھا ہے، پڑھا لکھا ہے، ان پڑھ ہے، شہر کا رہنے والا ہے، گاؤں کا رہنے والا ہے، مربی ہے، غیر مربی ہے، کوئی قادیانی اگر اپنے آپ کو مسلمان شو کرے، اپنے مذہب کی تبلیغ کرے، لٹریچر تقسیم کرے، شعر اسلامی استعمال کرے، یا کوئی ایسی حرکت کرے جس حرکت سے یہ پتا چلے کہ یہ اپنے آپ کو مسلمان کہہ رہا ہے، 3 سال قید ہوگی۔ کوئی قادیانی بڑی عید کو عید الاضحیٰ پہ جانور ذبح نہیں کر سکتا، کوئی قادیانی چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ، چھوٹی عید پہ بڑی عید پہ نئے کپڑے نہیں پہن سکتا۔ اگر کوئی قادیانی نئے کپڑے پہنے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مسلمانوں میں گھل مل کر اپنے آپ کو مسلمان شو کر رہا ہے، اس پہ پرچہ درج ہوگا۔ کوئی قادیانی اپنی بیٹے کی شادی کرے گا، اگر شادی کارڈ پہ اس نے السلام علیکم انشاءاللہ ماشاءاللہ نکاح مسرونہ اگر لکھ دیا تو جیم سین میم فے مطمئنی شرکت دلہا جتنے ہیں سب پہ پرچہ ہوگا، 3 سال کی سزا ہوگی۔ قادیانی اس قانون کو لے کے سپریم کورٹ چلے گئے، سپریم کورٹ جا کے کہا دیکھو جی ہمیں تو یہ اذان نہیں دینے دیتے، ہمیں تو کلمہ نہیں پڑھنے دیتے، ہمیں تبلیغ نہیں کرنے دیتے۔ سپریم کورٹ کے 5 جج 1993 میں SCMR سپریم کورٹ منتھلی ریویو 1993 ظہیر الدین بنام سرکار صفحہ نمبر 1718 پہ لکھا ہوا ہے، 5 ججوں نے 10-12 باتیں لکھی ہیں، میں صرف 3 باتیں عرض کرتا ہوں۔ 3 باتیں کہ سپریم کورٹ کے پاس یہ گئے حقوق لینے کے لیے، آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 کے تحت کہنے لگے جی ہمیں حقوق دیں، یہ حقوق ہمارے ہیں، ہمیں حقوق دیں۔ سپریم کورٹ کے 5 جج، 5 جج کسی مدرسے کے پڑھے ہوئے نہیں، کوئی مولوی صاحب نہیں، کسی کا تعلق کوئی کسی مدرسے سے نہیں، سب انگریزی قانون پڑھنے والے۔ انہوں نے مسلمانوں کی طرف سے بھی دلائل سنے اور قادیانیوں کی طرف سے چوٹی کے وکلا پیش ہوئے، دونوں کے دلائل سنے۔ یہ دلائل سننے کے بعد 150 صفحے کا فیصلہ SCMR 1993 ظہیر الدین بنام کے سرکار کے نام سے یہ رپورٹڈ ہے۔ یہ فیصلہ میں انتظامیہ سے درخواست کرتا ہوں، CID والے دوستوں سے درخواست کرتا ہوں کہ اللہ کے واسطے اس فیصلے کو پڑھو جو 5 ججوں کا فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا۔ جب آپ نہیں پڑھیں گے، فیصلہ نہیں پڑھیں گے، کہیں لڑائی ہوتی ہے مسلمانوں کی مرضیوں کی تو ہم جاتے ہیں تھانے، تو تھانے دار یا DSP SP ہمیں کہتا ہے اور چھوڑو جی یہ تو اقلیت ہیں، چھوڑو جی کیا ہو گیا، یہ اقلیت ہے۔ اور یہ تو دیکھو اقلیت کر کیا رہی ہے۔ ہمیں نہ سکھوں سے مسئلہ، نہ عیسائیوں سے، نہ ہندوؤں سے، کسی سے ہمیں تو مسئلہ ہے۔ سپریم کورٹ نے کیا کہا؟ یہ گئے حقوق لینے کے لیے کہ ہمیں آئین کے آرٹیکل 19 اور 20 جو ہر آدمی کو حقوق دیتا ہے ہمیں بھی حقوق دیں۔ دونوں طرف سے سنا گیا۔ 3 یا 5 دن کی وہاں پہ سماعت ہوئی۔ ان تمام سماعتوں میں حضرت مولانا علی وسائے صاحب
قادیانی کتب لے کے موجود رہے, وکلا کو تیاری کرواتے رہے. اس کے بعد سپریم کورٹ نے 150 صفحے کا فیصلہ لکھا. 10-12 چیزوں میں سے ٹائم کی شارٹیج وجہ سے میں صرف 3 چیزیں عرض کرتا ہوں. پہلی بات, سپریم کورٹ نے ان سے کہا آپ کیا لینے آئے؟ انہوں نے کہا جی ہم اپنے حقوق لینے آئے. سپریم کورٹ کے 5 ججوں نے 150 صفحے کا فیصلہ, تاریخی فیصلہ میں لکھا کہ دھوکے بازوں کے حقوق نہیں ہوتے, آپ دھوکے باز ہیں. سپریم کورٹ نے ان کے متعلق 2 لفظ استعمال کیے. اللہ کی قسم وہ لفظ اگر کچھ میرے متعلق لفظ ہوتے, میں خواہش کرتا کہ میں زمین پھٹ جائے, میں زمین کے اندر چلا جاؤں. سپریم کورٹ نے قادیانیوں کے متعلق 2 یہ فیصلہ ایسے نہیں لکھتے, ان کو پتہ ہوتا ہے یہ امریکہ میں, برطانیہ میں, ناروے میں, سویڈن میں, اقوام متحدہ میں جانا ہے, اس لیے ایک لفظ انہوں نے تول کے لکھا. 2 لفظ لکھے. نمبر 1, ایک کہا کہ یو آر فراڈولنٹ نان مسلم, فراڈولنٹ نان مسلم, آپ دھوکے باز اقلیت ہیں, لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں, آپ کے کوئی حقوق نہیں ہیں. وہ ڈی ایس پی, وہ ایس پی صاحب, وہ ایس ایچ او جو تھانے میں جب ہم جاتے ہیں مرزائیوں کا شکایت لے کے, ہمیں کہتے ہیں مرزائیوں کے کوئی حقوق نہیں, آپ ان کو زندہ نہیں رہنا دینا چاہتے. وہ سپریم کورٹ کا فیصلہ پڑھیں اور دیکھیں سپریم کورٹ کیا کہتی ہے. وہ کہتی ہے کہ آپ کے کوئی حقوق نہیں, اس لیے کہ آپ دھوکے باز ہیں. دوسرا لفظ, اگر میرا یہ لفظ غلط ہو میں آپ کا مجرم ہوں. دوسرا لفظ سپریم کورٹ نے استعمال کیا, انسکروپلس نان مسلم. اس کا اردو میں ترجمہ شاید آپ کو سمجھ نہ آئے, میں قسمیہ طور پہ عرض کرتا ہوں کہ اگر یہ میرا جو میں پنجابی میں ترجمہ کرنا چاہتا ہوں, اگر یہ غلط ہو میں آپ سب کا مجرم ہوں. سپریم کورٹ نے انسکروپلس کہا, اس کا پنجابی ترجمہ یہ ہے کہ آپ چول قسم کے نان مسلم ہیں. آپ کو شرم آنی چاہیے کہ آپ مسلمانوں کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالتے ہیں, آپ کو شرم نہیں. یہ سپریم کورٹ کہہ رہی. سپریم کورٹ نے آپ اس فیصلے میں لکھا, یہ سی آئی ڈی والے نوٹ کریں کہ سپریم کورٹ نے لکھا کہ ہر قادیانی چھوٹا ہے, بڑا ہے, عورت ہے, مرد ہے, مربی ہے, غیر مربی ہے, ہر قادیانی اپنے عقائد کے لحاظ سے سلمان رشدی ہے. اور آپ کو بھی پتا ہے سلمان رشدی اس دنیا کا سب سے بڑا غلیظ ترین گستاخ رسول ہے, نام لکھا ہے سپریم کورٹ نے. اور سپریم کورٹ نے ایک بات اور لکھی ہے, ذرا غور سے سنیے, یہ سب سی آئی ڈی والے اور انتظامیہ میری بات غور سے یہ سنیے گا. سپریم کورٹ نے لکھا اگر کوئی قادیانی شعار اسلامی استعمال کرتا ہے, اگر قادیانی اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے, اگر کوئی قادیانی تبلیغ کرتا ہے, اگر کوئی قادیانی لٹریچر تقسیم کرتا ہے, اگر کوئی قادیانی اپنی عبادت گاہ کو مسجد کہتا ہے, اگر کوئی قادیانی اذان دیتا ہے, ذرا علماء کرام غور سے سنیے گا, بڑا خوبصورت جملہ آ رہا ہے آپ کے لیے. کہا کہ اگر یہ حضرات قادیانی ایسا کریں گے تو تعزیرات پاکستان کی 298 سی اس کے تحت پرچہ درج ہوگا جس کی سزا 3 سال ہے. لیکن اگر کوئی قادیانی کلمہ پڑھا, اگر کسی قادیانی نے اپنے گھر کے باہر کلمہ لکھا, اگر کسی قادیانی نے اپنی عبادت گاہ کے باہر کلمہ لکھا, اگر کسی قادیانی کے دفتر سے کیلنڈر لگایا, کیلنڈر کے اوپر کلمہ لکھا, اگر قادیانی کہیں نوکری کرتا ہے اس کی ٹیبل شیشے کے نیچے اگر اس نے کلمہ, اگر کسی قادیانی کی کلمہ برآمد ہو گیا, اس پہ تعزیرات پاکستان کی 298 سی نہیں لگنی, اس پہ 295 سی لگنی ہے جس کی سزائے موت ہے. اس لیے سپریم کورٹ نے کہا, اس لیے کہ ہر قادیانی کا عقیدہ یہ ہے کہ جب وہ کلمہ پڑھتا ہے تو محمد سے مراد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وہ محمد سے مراد, نعوذ باللہ میرے منہ میں خاک, وہ محمد سے مراد مرزا قادیانی مراد لیتا ہے. اگر آپ کے یہ پجند, یہ علاقے جتنے, اگر کوئی قادیانی کہتا ہے کہ متین خالد صاحب جھوٹ بول کے گئے ہیں, ہمارا یہ عقیدہ ہی نہیں ہے, ہم مرزا قادیانی کو محمد رسول اللہ نہیں مانتے, میں پوری دنیا, یہ میں نے حضرت مولانا اللہ وسایہ صاحب کی جوتیاں سیدھی کی ہوئی ہیں, میں ان کا پڑھایا ہوا سبق آپ کو سنا رہا ہوں. پورے پاکستان نہیں, پوری دنیا, میرا یوٹیوب پہ, انسٹاگرام پہ, میرا سوشل میڈیا پہ, ڈیلی موشن پہ, میرا
चैलेंज है, चीख चीख कर मैंने वीडियो बयान किया वहां पे। मुझे कादियानी मेरी वीडियो का जवाब, मेरे सवाल का जवाब नहीं देते। मुझे महीने में 1-2 दफ़ा ईमेल के ज़रिए माँ बहन की गालियां निकालते हैं। मैं कहता हूं मेरे ये सवाल का जवाब नहीं है। गाली वो देता है जिसके पास दलील नहीं होती। पूरी, ये पजनत भी शामिल है, पूरी दुनिया के कादियानियों के मेरा चैलेंज है, कोई एक सिंगल वन कादियानी, एक कादियानी, कोई मुरब्बी है, कोई गैर मुरब्बी है, कोई है, एक कादियानी सिर्फ इतना आके बता दे कि उसने मिर्ज़ा कादियानी की सारी किताबें पढ़ी हैं, ये 10,000 रुपया उसे नकद में इनाम देता हूँ। ये मेरा उस वीडियो के नीचे मेरा चैलेंज है और उसके नीचे मैंने ईमेल भी दी हुई है। कादियानियों ने मिर्जा कादियानी की किताबें पढ़ी नहीं, उनको पता ही नहीं कि मिर्जा कादियानी वहां क्या लिख गया। सुप्रीम कोर्ट के जजों ने वो सारे हवाले मिर्जा कादियानी की किताबों के लिख के और कहा कि कादियानी, मिर्जा कादियानी को मोहम्मद रसूलुल्लाह कहते हैं, और अगर कोई कादियानी कलमा पढ़ेगा तो मोहम्मद से मुराद चूंकि वो मिर्जा कादियानी लेता, इसमें 295 सी लगेगी और उसकी सजाए मौत है। इसके बाद आखिरी फैसला हज़रत मौलाना अल्लाह वसाया साहब ने, अल्लाह इनका साया हम पे हमेशा सलामत रखे, 2017 में जब हुकूमत वक्त ने वो इलेक्शन कमीशन के वो जो फार्म था उसके तब्दीली की थी नौज़ ख़त्म नबूवत के पोर्शन में, तो मौलाना अल्लाह वसाया साहब ये चले गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट। आज भी वो फैसला PLD 2017 मौलाना अल्लाह वसाया वर्सद वफाकी हुकूमत, पेज नंबर 62 नंबर, पढ़ने वाला फैसला है, जरूर पढ़िए, 250 सफ़े का फैसला है। उस फैसले में बहुत चीजें, सिर्फ 2 चीजें अर्ज करता हूं। उस सुप्रीम हाई कोर्ट ने कहा जो पूरे मुल्क में इस वक्त उसकी इंप्लीमेंटेशन हो चुकी है, पूरे पाकिस्तान में कोई कादियानी अपने आप को अहमदी नहीं कह सकता। अगर कोई कादियानी अपने आप को अहमदी कहेगा 3 साल की सजा होगी। नंबर 2, निजी स्कूल हो, प्राइवेट हो, यूनिवर्सिटी हो, मदरसा हो, स्कूल हो, गांव हो, शहर हो, कोई कादियानी उस्ताद किसी मुसलमान बच्चे को इस्लामियात नहीं पढ़ा सकता। अगर पढ़ाएगा 3 साल की सजा होगी। हम शिकायत लेके थाने जाते हैं तो थानेदार हमें DSP SP कहता है, और छोड़ो जी पाजी की हो गया जी, और यार पहले हालात दुरुस्त नहीं, की हो गया, ये की हो गया नहीं। आप सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को फॉलो करें, आप हाई कोर्ट के फैसलों को फॉलो करें। और बस आखिरी बात, ये जो हमारे CID वाले हजरात हैं, मैं इनके लिए कि पाकिस्तान का जो पाकिस्तान का जो आइन है उसका जो आर्टिकल 5 है, 5 नंबर, खुदा के वास्ते वो पढ़ें, उसमें क्या लिखा है। उसमें हर पाकिस्तानी, हर चाहे गैर मुस्लिम है मुसलमान है, सबके लिए एक शर्त लिखी है, वो लाजमी पढ़नी चाहिए। वो क्या है, स्टार्ट कहां से होता है, अंग्रेजी में सुनाता हूं। वो कहता है कि लॉयल्टी टू द स्टेट इज द बेसिक ड्यूटी ऑफ एवरी सिटीजन। हर शहरी की जिम्मेदारी है, पहली जिम्मेदारी है कि वो मुल्क के साथ वफादार रहेगा। हजरात मोहतरम, ये CID वाले हजरात सुने, पहली शर्त यह है हर शहरी के लिए, चाहे मुस्लिम है चाहे गैर मुस्लिम है, वो इस मुल्क के साथ मुखलस होगा। चलिए मैं आपको रबुआ ले चलता हूं, जहां पे मरज़इयों की कब्रों पे लिखा हुआ है कि ये पाकिस्तान टूटेगा नाउज़ुबिल्लाह, और ये कब्रें जो मुर्दे अंदर दफन है, ये नुसरत जहां बेगम जो मिर्ज़े की बीवी, जो बशीरुद्दीन मिर्ज़े का बेटा, उनकी कब्रों पे जाके देखें क्या लिखा है कि ये मुल्क टूटेगा पाकिस्तान, ये इंडिया पाकिस्तान इकट्ठा होगा, और उसके बाद इनकी कब्रें, इनकी मैयतें, इनकी लाशें उठा के हम कादियान लेके जाएंगे। जो शख्स, जो तबका, जो ग्रोह, जो अकलीती ग्रोह इस पाकिस्तान के आर्टिकल के साथ, पाकिस्तान के साथ मुखलस ही नहीं है, जो मुखलस ही नहीं है, जो वफादार ही नहीं है, आप उनकी हमायत करते हैं, आप उनकी खातिर मुसलमानों की अक्सरियत की दिल आज़ारी करते हैं। इसलिए अल्लाह के वास्ते हम कुछ नहीं मांगते, हमारा एक ही मुतालबा है कि कादियानियों से कहें कि आप इस मुल्क के आइन और कानून और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम करें, हम भी करेंगे। और अगर कोई कादियानी कहता है कि मैंने मुल्क के आइन का, कानून का, सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का एहतराम नहीं करना, तो माफ़ कीजिए, हमारे पास तरीका है एहतराम करवाने का। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।
صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا